السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کراچی میں تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ایک بڑا دلچسپ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ عارف حبیب صاحب کا یہ سوال تھا، ذرا سنیے کہ انہوں نے اپنے سوال میں جس طرف اشارہ کیا، کیا کہا انہوں نے۔ آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا، وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملایا تھا۔ اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے، اس کے اچھے نتائج۔ میں چاہوں گا کہ دو اور ہاتھ ملائیں آپ، کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں، آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں گے، انکلوڈنگ انڈیا۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ کیا یہ مذاکرات ممکن ہے؟ اس طرح کی گفتگو مسلم لیگ نون کی جانب سے اب انکریزنگلی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب چاہے تو۔ ذرا سنیں۔ ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔ ماضی میں کس طرح سے کیسز کو ٹیک اپ کیا جاتا رہا، آج کس طرح سے ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں ساری بیٹھ کے حل کرنے والی ہیں۔ سیاست میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائیلاگز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اپنے مقدموں پہ بھی بات کر لیں، رہائی پہ بھی کر لیں، گرفتاری پہ بھی کر لیں، ہر معاملے کے اوپر بات کر لیں، لیکن گفتگو جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کا بات، کیا یہ ممکن ہے کسی قسم کے مذاکرات ہو سکیں؟ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا، آپ کو یاد ہوگا 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں پریشرز کی بات کی گئی تھی، کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے پریشر ڈالا جاتا ہے جوڈیشری پر۔ کل ایک فل کورٹ اجلاس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، مداخلت پر بطور ادارہ بھرپور رد عمل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر یہ بھرپور رد عمل کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود، سینیٹر ہیں۔ کس پارٹی کے سینیٹر ہیں سر؟ میں آزاد۔ کون سے؟ آزاد کا آج کل وہ ہے۔ آپ کو شرمندگی کیوں ہو رہی ہے آزاد کہتے ہوئے؟ مجھے تو کوئی شرمندگی نہیں، میں تو آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ، آئی ایم انڈیپینڈنٹ۔ آپ کو پتا نا یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ سر دیکھیں، میں اس کا ایک ہی حال بغیر جواب دیے اگر دے سکوں، دس از دا وے فارورڈ۔ آپ ملک کو چلنے نہیں دے رہے، پرابلم یہ ہے۔ اگر آزاد نہیں آتے، آپ کیا کر رہے تھے؟ دوبارہ کریں۔ اللہ میں سے مانگے، یوں کیا، یوں کیا اور آپ جیت کے نکل آئے۔ اس میں کون سی غلط بات ہے پاکستان کے اندر؟ اب میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، کسی پارٹی سے نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ تب آپ مجھ سے کہتے کسی پارٹی سے کیوں چلے گئے؟ اب میں انڈیپینڈنٹ آیا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ میاں۔ اچھا اچھا، اللہ میرے ساتھ دعا کرتے ہیں، آج کل یہ کہتے ہیں۔ اللہ میں سے مانگتا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے، آپ کو پتا ہے خیر، اور خوش ہیں انڈیپینڈنٹ ہو کے۔ ووٹ کس نے ڈالا تھا آپ کو؟ آپ کا وہ پروپوزر اور سیکنڈر کون تھا؟ دیکھیے جی، میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں MQM کا اور پیپلز پارٹی کا فار سپورٹنگ می ایز انڈیپینڈنٹ، ریگارڈ لیس کہ میرا کرٹیسزم ان پہ رہا، اور ایک دفعہ بھی کسی جگہ پہ یہ نہیں آیا کہ آپ نے ہمیں لیے یہ کہا وہ کہا۔ تو میں MQM کو بھی شکر گزار ہوں ایز انڈیپینڈنٹ، وہ انہوں نے کنسیڈر کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلمان اکمل راجہ صاحب۔ ویسے کتنے اچھے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کا جو فارمولا ہے، اگر وہ بڑے بڑے قائدین اور بڑے بڑے لیڈران رگ کر لیں، اس کو کریک کر لیں، تو وہ ان کے لیے تو جائز ہوتا ہے۔ بڑی سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ یہی کرتی ہیں نا، جو آج جمہوریت کی گفتگو کر رہے تھے، ووٹ کو عزت دو کی گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے پھر کیا کیا؟ تو ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی پالیسی چینج ہو گئی۔ تو جب ہمارے بھائی نے وہی فارمولا کریک کر لیا کہ جن کی سپورٹ چاہیے وہ چھوڑو ان جماعتوں کو، کہ ان جماعتوں کی حیثیت کیا ہے، ان جماعتوں کی ضرورت کیا ہے، ان کے اپنے فیصلے ان کے اختیار میں نہیں، اور جن کے فیصلوں پر یہ جماعتیں عمل پیرا ہوتی ہیں اور خود جن سے بات کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، تو میں خود ان سے کیوں نہ کر لوں؟ تو بھائی نے تو ٹھیک کیا۔ پاکستانی سیاست جو ہے آج ان سیاسی جماعتوں نے تو اسی مقام پہ پہنچا دی ہے۔ اور آج اگر اس ملک کے اندر کسی نے سیاست کے اندر داخل ہو کر ایوان کا رکن بننا ہے تو جو بڑی جماعتیں کر رہی ہیں وہ کام وہی بھی کرے گا۔ آج تو یہ بات فارمولا یہ بن گیا نا، فارمولا یہ بن گیا، اور اس میں وائی شوڈ بی بلیم ہم؟ اور میں کئی دفعہ
ہمارے جو دوست باپ پارٹی کے الیکٹ ہو کر آئے, حالانکہ میرا اور میرا ذاتی طور پہ بھی ان سے سیاسی اختلاف تو رہا, لیکن ہمیشہ ایک چیز میرے ذہن میں ضرور آتی تھی کہ جب بھی میں ان سے اختلاف کرتا تھا کہ یار ہمارے یہاں بہت سی وہی پولیٹیکل سب یہی کر رہے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں, موقع لگنے کی بات ہے. تو اب جب فارمولا ہی پاکستانی سیاست کا یہ بن گیا ہے, ایک ٹھیک ہے ہماری جو اپنی پوزیشنز ہیں, جو میری پوزیشن ہے وہ ایک بہت ہی آئیڈیلسٹک قسم کی پوزیشن ہے, اس لیے آئیڈیلزم چلتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہی از اے ریڈیکل آئیڈیلسٹ. ٹھیک ہے, میں کریکٹ کرتا ہوں, یہ ہمیشہ آپ آئیڈیلسٹک ہیں, میں ریئلسٹک ہوں. ہاں, یہ دونوں کی سوچ میں فرق ہے. پرنسپل ہم دونوں کا ایک ہی ہے, لیکن یہ آئیڈیلسٹک ہے, میں ریئلسٹک ہوں. تو پرنسپل تو علیحدہ علیحدہ ہوگا. نہیں ہے, ہم پرنسپل پہ ایک بھی کھڑے ہیں. اگر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, آپ ایک پرنسپل دیکھیں نہیں بالکل, جو بات یہ کر رہا ہے اسی ٹرانسلیشن میں بھی کرتا ہوں. میں جو کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہے, صرف اس کا پولائٹ وے ہے, میرا اگریسو وے ہے. بات ہم دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. ہم نے کہیں نظام میں جہاں خرابی ہے وہ ہم نے خرابی کا, آج بھی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جی آسمان کے پل باندھ دیے ہیں, لیکن میں یہ بات سے اگری کرتا ہوں کھوکھر صاحب کی, ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اللہ کی مہربانی اگر میں پرو انسٹیٹیوٹ ہوں یا پرو آرمی ہوں, میں ہوں پرو آرمی, اور اے بی میں اللہ کا شکر ہے کسی کے پیر پڑ کے نہیں آیا, اللہ کی مہربانی. آج کے دن نہ اپنے پرنسپل کمپرومائز کر کے آیا ہوں, نہ اپنے کیسز معاف کرا کے آیا ہوں. میں بڑا کلیئر ہوں, میں پرو آرمی ہوں, میں پرو آرمی ہوں, میں پرو جوڈیشری بھی ہوں, میں پرو جوڈیشری سلیکٹو. اس میں جو اچھے ججز ہیں, ایماندار ججز, وہ فیصلہ آپ بھی کرتے ہیں. نہیں, جو میری نظر میں ہوگا میں اپنی نظر سے چلوں گا. دیکھیں اگر میرا تو ایکسپیرینس کن کے ساتھ ہوا, عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہوا, چیف جسٹس صاحب, میرا اللہ کا شکر ہے کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. میرا عائشہ ملک صاحبہ کے ساتھ ہوا, میرا منصور علی شاہ صاحب کا. تینوں ٹاپ موسٹ ججز میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب میں ان کے آگے اپیئر ہوا تو وہ جس جگہ پہ کھڑے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, طاقت کا محور تھا, اس میں وہ پولائٹ اور ہمبل تھے. یعنی کہ وہ ان کے قلم میں اتنی طاقت تھی وہ پھندے پہ چڑھا سکتے ہیں. تو میں نے جب ان کی یہ چیزیں تینوں کی دیکھی تو انہوں نے جب مجھ سے سوال کیا اور جواب مانگا, فیئر تھے, ٹھیک ہے, جو جواب کیا میں 1 2 3 10 قدم اور آگے بڑھ کے آگے گیا. ان کی اس ایکٹ کی وجہ سے میں نے ریزائن کیا سینیٹ کی سیٹ سے. باقی بے شرموں کی طرح میں عمران خان کو چھوڑ کے, عمران خان کے خلاف بیان دے کے سینیٹ کی سیٹیں اور MNA کی سیٹیں پہ نہیں بیٹھا. میں نے ایتھیکلی, کسی کا باپ مجھ سے وہ کرسی نہیں لے سکتا تھا, کوئی قانون مجھ سے نہیں لے سکتا تھا, بیٹھتا. یہ بات ٹھیک ہے, میں نے ایتھیکلی قانوناً کسی جماعت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ استعفیٰ لے سکے. میں نے عمران خان صاحب کی سیٹ تھی, جس دن خیر بات کیا اس دن ان کی سیٹ بھی واپس کی, لیکن اس سیٹ کو واپس کرنے کا جو مجھ میں ایتھیکل یا ایموشنل جذبہ ڈالا وہ ان ٹاپ 3 ججز نے ڈالا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. مے بی آئی واز ناٹ پریپیئرڈ وین آئی وینٹ ان دا کورٹ. جب میں کورٹ کے اندر گیا میں نے ان کی گفتگو سنی, ان کے ایکشن سنے, ان کی فیئرنس دیکھی, تو میں 10 قدم اور آگے گیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے وہ ججز بھی دیکھے ہیں جو بیلکنی کے لیے 6 وی لاگس پہ قانون کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اپنی بلے بلے کرنے کے لیے ایک نیا قانون ایجاد دے دیتے ہیں. میں کرٹیسزم ان کے لیے کہتا ہوں کہ وہ 6 کو 9 کرتے ہیں, 9 کو 6 کرتے ہیں, اور آج بھی یہ ہو رہا ہے. اور آج بھی میں کرٹیسائز کروں گا, لڑوں گا اس چیز کے اوپر تاکہ ہماری عدلیہ 149 سے 1 کی طرف چلنا ہو. وہاں جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں ہم 209 پہ چلے جائیں گے. 209 تو ملک ہی نہیں ہے. ہلکی پھلکی سی ایک وضاحت, میرے اور بھائی کا صرف جو تھوڑا سا اپوزٹ ہیں, آپ ایک نہیں ہیں, آپ 2 ہیں. وہ آئیڈیلزم اور ان کا جو ریالٹی کہتے ہیں نا, ریئلزم یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام ہے, یہ خرابیاں ہیں, اس کے اندر ہی کام کرو. وہ کہتا ہے نہیں یہ نظام ہے, اس کی خرابیاں, اس کو ٹھیک کرو, یہ نظام ہونا چاہیے. ایک منٹ سر, آپ کی تقریر تو سن لی میں نے سر ہمیشہ کی طرح, اور ہمیشہ احترام بھی کیا, آپ کی بات کا وزن بھی ہے, لیکن سر میں نے اتنی مار کھا کے کہ فیلئرس کے بعد یا آپ کامیابی کی طرف چلتے ہیں. میں نے یہ دیکھ لیا کہ یو پلے ود دا سسٹم ود ان دا سسٹم. یہ ہے پاکستان کی ڈیفینیشن. سب سسٹم کے ساتھ کھیلتے ہیں, سسٹم کے اندر. میں سسٹم کے باہر گیا تھا, میں بھی آئیڈیلسٹک تھا جب میں آیا تحریک انصاف میں 14-15 سال میں. آئیڈیلسٹک, نیا پاکستان, نئی دنیا, کوئی کرپشن نہیں, سب کچھ ڈفرنٹ تھا. سب الٹا ہو گیا. جو پڑھایا تھا پڑھا آج بھی خان صاحب نے, ہمیں تو یاد ہے, وہ بھول گئے تو بھول گئے. تو مجھے آئی ایم ناٹ شائنگ اوے ود دا فیکٹ اف آئی ایم پرو جوڈیشری, پرو آرمی, آئی ایم. You have a problem, live with it. I am like this. ہپوکریسی تو نہیں ہے نا, بالکل صحیح کہا. میں مان تو رہا ہوں نا, میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں سر میں کر لوں اور باہر آ کے I'm not like that. میں بدماش کوئی نہیں. تھوڑے بہت بھی میں اپنی لائف میں ادارے کے لوگوں کو جاننا ہوں یا ملا ہوں, ان کے ساتھ بھی
اگری کر کے ڈس ایگری بھی کیا ہے. یہ نہیں کہا سر آپ ٹھیک ہے باہر نکل کہا میرے اندر وہ نہیں ہے. سلمان راجہ صاحب بھی آگے میں ذرا ان کو بھی اچھا شامل. ویسے انہیں بھی نا سب سے زیادہ غصہ انہیں پہ آتا ہے کہ جو اندر خانے ان سے مدد لیتے ہیں اور مدد لینے کے بعد باہر نکل کے چیمپئن بنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے. وہ کل زبیر صاحب آئے تھے نا تو میں نے ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے کہا ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے اوور مائی ڈیڈ باڈی ٹائپ کو بات چیت, انہوں نے کہا جناب پھر زبیر صاحب ہمیں ملنے کیوں آئے تھے کہ اندر خانے مذاکرات کرتے ہو باہر پریس کانفرنسوں میں. وہ کل یہ بھی کہہ کے گئے کہ وہ ڈگی میں ہی مل کے گیا تھا. بتایا کرے نا پورا بتایا. 40 منٹ کا پروگرام تھوڑی بتا سکتا. شہباز شریف صاحب جاتے تھے نا, آپ کو پتا ہوگا. ہم نے تو بریک کیا تھا نمبر پلیٹ چینج کرنے کے بعد بھول گئے آپ ہی کے شو پہ. ڈگیوں کی بھی اصل ایک کہانی ہے یار, اور بھی بہت کچھ ووٹ کو عزت دینے سے ڈگی کی ملاقاتوں تک کا لیکن سفر. کاشف بھائی دیکھیں صرف ایک فکرہ کہوں گا کہ دا پوائنٹ از کہ 76 سال ہم گزار بیٹھے ہیں اور 76 سالوں میں ہم اس ملک کو کسی ڈگر پہ ڈال نہیں سکے. آج سے چند مہینے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی کہ اس وقت 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے جا چکا تھا. ایک ہفتہ پہلے پھر ان کی رپورٹ آئی کہ اس سال مزید 1 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا جائے گا. جس ملک کی آدھی آبادی سطح غربت سے نیچے جا چکی ہو, ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ لوگ کتنی تکلیف میں اور کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. اور امید بھی نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. اور پچھلا سال جو پاکستان کو چھوڑ کر لوگ یہاں سے نکلے, تاریخی مائگریشن پاکستان سے ہو گئی. یعنی کہ حالات یہ ہیں کہ ایسے ایسے حادثے اس ملک میں ہوتے ہیں کہ یورپ جانے کی کوشش میں 400 پاکستانی نوجوان بچہ ہمارے, ان کے اندر بچیاں بھی شامل جو ڈوب کر یورپ کے سمندروں میں شہید تھا. بائی چانس ٹرین میں 3 لڑکے بیٹھے. آپ میں نے جب پوچھا میں کہا وہ پنجابی بول رہے تھے آپس میں کہا وہ کہتے جی ہمیں ریسکیو کیا گیا. سو آپ کیمپ میں, اور ریسکیو کیوں؟ کیونکہ وہ جو کشتیوں میں جاتے ہیں جس میں بہت سے لوگ مر جاتے ہیں بیچارے نہیں پہنچ سکتے, یہ کوشش ہوتی ہے کہ جان پہ کھیل جائیں گے, مر جائیں گے لیکن جانا وہاں پہ. لیکن نکلے اس ملک سے. تو حالات ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ 76 سالوں کے جو ہمارے بگاڑ ہیں, میں تو ہمیشہ یہی نقطہ سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس بگاڑ کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہم نے طے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر ملک چلانا کس کا کام ہے. ہم جب تک حکومت کے یہ اسلوب طے نہیں کریں گے, یقین مانیے کہ ملک کہیں نہیں جا سکے گا. یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے, یہ ہائیبرڈ نظام دنیا میں کوئی کامیابی کا ماڈل ہو تو آپ مجھے دکھائیے. نہیں ہے سر, جیسے آپ گاڑیوں میں جو ہائیبرڈ ہے نا 40 کے بعد پھر پیٹرول پہ چلتے ہیں. تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نظام کو, اب دیکھیں نا اس ہائیبرڈ نظام کے اندر 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے کھڑے ہو گئے. انہوں کا نہیں مانتے. انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی اور یہ سٹینڈرڈ ہمارا ہونا چاہیے. بابر ستار صاحب آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر انسان یا جج ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے دوران ان کی میرے خیال سے اپوائنٹمنٹ ہونی تھی جو مجھے یاد ہے, یا ان کی میں نے بہت برائی سنی اپنی کیبنٹ کے اندر. ٹو واٹ آئی ریمبر ایز اے منسٹر میں تھا, ان کا دونوں طرف سے باتیں تھیں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. تو بعد میں اس کا ریزن بھی پتا چلا. سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا مجھے بعد میں پتا چل گیا, ناٹ دا پرائم منسٹر بٹ دا منسٹرس چاروں طرف سے تھا. اس میں جو پھر مجھے پتا چلا کہ ہم وہ لابیز بناتے ہیں, داماد بنوئی باپ چچا نانا دوستی یاری والے بھی جج ہم بناتے ہیں. اس دن جا کے مجھے پتا چلا. تو آئی ہیو نو پرابلم جو بابا سچ کہہ رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں, زیادہ کہہ رہے ہیں, کم کہہ رہے ہیں. لیٹس ناٹ ڈیبیٹ آن دیٹ. ٹھیک ہے, اگر میں وہی کہہ رہا ہوں, میں تم کو جانتا ہوں, لیکن میں نے صرف یہ دیکھا کہ میرا پیمانہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت برائی ہو رہی ہو, اور آپ جانتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اسپارک ہوگا جس لیے اس کی برائی ہو رہی ہے. یوزلی ہوتا ہے جس کو آپ بہت برا کہتے ہیں وہ برا ہوتا ہے. ہمارے ملک کے اندر جب آپ کسی کو بلا وجہ رگڑ رہے ہو نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمیوں کو دم خم ہے جو اس کو رگڑ رہے ہیں. تو مجھے اپنی منسٹری کا یاد ہے کہ کیبنٹ چل رہی تھی اور بابر ستار صاحب کا نام آیا اور چاروں طرف سے ان کی برائیاں شروع ہوئی. میں نے کہا یار ہمارے خلاف کوئی ججمنٹ تو نہیں دی جو اتنا کچھ ہوا. اینی ویز ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, بابر ستار صاحب یا 6 ججز یا جو بھی محترم ججز ہیں, اگر ان میں سارے محترم ایماندار اور اچھا کام کر رہے ہیں, بابر ستار صاحب کو انہوں نے کہا, آپ نے کہا, I'm sure he's a good man. I have only 3 questions. یہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ کوئی بیچ میں انٹرفیئر کر رہا ہے. سر کیا اس وقت یہ ضمیر, یہ اصول نہیں جاگے جب نسلا ٹاور گر رہا تھا, جب ہم نہیں سر, اگر ہائی کورٹ کا بندہ بھی یا سیشن کورٹ کا بندہ بھی کھڑا تو ہو. نہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ تو اسمبلی میں ہو رہا ہے. اچھا پھر تو میرا کوئی ہیڈک ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب یا میاں صاحب یا زرداری صاحب, نہیں, یو ہیو ٹو شو. آپ نے سیشن کورٹ کے اندر, چلیں میں آپ کی مثال دے دیتا ہوں. اب آپ کہیں کہ کوئی سیشن کورٹ والا کیوں نہیں کھڑا؟ ایک بار نہیں, میں آپ کو سپیریئر کورٹ کی بات کریں تو پھر جب سیشن کورٹ کے جج کی بیٹی بیوی نے سر کھولا تھا غریب کے اوپر,
غریب کی بیٹی کو ٹارچر کیا تھا, اس کو سڑک پہ پھینک دیا تھا, تو اس وقت ہائی کورٹ نوٹس لے لیتا, اس وقت زمین کا اندر ہوئے نا. نہیں سر, وہ اندر دو ججز کے اوپر نوٹس لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یہ تو مجھے ذاتی طور میں اس پرٹیکولر کیس کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آج ان کے اوپر جو چیزوں کے الزامات آ رہے ہیں, اگر تو وہ سٹیزن ہیں, ہمیں نہیں پتا الزام ہے سچ ہے جھوٹ ہے بابر ستار کے اوپر, اگر ان کا پر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ کوئی اسکول چین چلا رہے ہیں, ان کے مالک ہیں یا وہ سٹیزن ہیں, اگر وہ ہے یا نہیں ہے تو وہ کلیئر کر دے آ کر, ان کا کام ہے. اف ہی کمز سٹیزن کا میں نے نہیں سنا, میں نے کوئی گرین کارڈ کی کہانی سنی ہے کہ ایسا ہے, لیکن وہ دیٹس ناٹ نیشنلٹی. ایک منٹ, ویسے وہ بھی فیملی کے لیے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, فیملی کی بات نہ کیا کریں. باڈا صاحب بول سکتے ہیں آپ نے اپنی نیشنلٹی چھوڑی, لیکن آپ کی فیملی ابھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. ایک منٹ قاسم, I have to make it clear, this fact should be cleared. سر میں واحد پاکستانی ہوں, کسی کے باپ میں دم ہے تو وہ کر کے دکھائے اس طرح, اور ویریفائی کریں آپ, اور جتنا پاکستان کے اندر ادارے ہیں. I am the only one in Pakistan who did not play smart. ایک تو میں گرین کارڈ لیا جاتا ہے, میں پیدا ہوا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا میں گاؤں میں پیدا ہوں گا, امریکہ میں پیدا ہوں گا. دوسرا, when I left my citizenship, میری اولاد, میری بیوی, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی ایلیجیبل تھے, ان کا کوئی سیاست کو تعلق نہیں. کوئی بھی سٹیزن نہیں ہے تو پھر میری پاکستانیوں کو کوشچن کرنے والوں کو تو میں کوشچن کروں گا نا سر. سر ادھر بہت سے لوگوں کی فورن وائفس بھی رہی ہیں, بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں, یہ نہ کریں. آج بھی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جس جگہ پہ آج بہت سارے ڈیول نیشنل بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو واپس آتا ہوں اس کے اوپر واپس. سلمان صاحب اب کیونکہ بات شروع ہی ہوگی, وہ بات مسئلہ ٹائمنگ کا نہیں ہے, مسئلہ ایشو کا ہے. انہوں نے ہر جگہ آواز اٹھائی, جو ریلیونٹ فورم تھا اس جگہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے آواز اٹھائی. سلمان صاحب, یور ویو آن دس. کیا سوال کیا ہے؟ یہ اسلام آباد انہوں نے ٹائمنگ کی بات کی, ایسے ٹائمنگ از ریلیونٹ. ٹائمنگ ریلیونٹ ہے ہی نہیں کہ کس نے پہلے 3 مہینے پہلے کیوں نہیں کہا, 3 مہینے بعد کیوں کہا. ایک ایشو ہے, انہوں نے ریز کر دیا. بات کی جاتی ہے نا ٹائمنگ کی, دیکھیں ہمیشہ ہی ہمارے ہاں جب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے, مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا کہ مشرف صاحب کے کیوں بات کرتے ہیں, پھر 58 سے بات شروع کریں نا, آپ نے ایوب خان کے کیوں نہیں بات کی, آپ نے یا کہ مارشل لاء کی کیوں نہیں بات کی. اس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو بس آگے پیچھے کر دو, اتنے زیادہ معاملات اٹھا دو اور سوال یہ کرو واٹ اباؤٹ دا پاسٹ. یہ واٹ اباؤٹ جو ہے نا, اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بس آج جو معاملہ سامنے ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے کھلی آنکھوں سے, اس کو ہم نہ دیکھیں اور ہم اس بکھیڑے میں کہ گم ہو جائیں کہ کس نے پہلے کیا بات کی, پہلے کیا بات نہیں کی. تو اس قسم کی جو آرگومنٹ ہے یہ بڑی ایک عام ایک آرگومنٹ ہے, اس میں الجھنا ہی نہیں چاہتا. جب آپ کے سامنے ایک معاملہ کھڑا ہوا اور ایک شخص نے یا 6 اشخاص نے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ایک مدعا اٹھا دیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے, تو آپ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ آئندہ آپ کے جج صاحبان کے ساتھ یہ ہو جو وہ کہہ رہے ہیں, اس طرح اپنی عدلیہ کو چلانا ہے. اب یہ پوچھنا کہ بھئی تم پہلے کیوں نہیں بولے تھے جب نسلہ ٹاور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت گر رہا تھا, تو ہائی کورٹ کا جج اس حوالے سے کیا کرتا, یا سیشن کورٹ کا جج کیا کرتا, یا پہلے تم کیوں خاموش رہے. دیکھیں ہم تو تعریف کریں گے اگر ایک شخص 50 سال خاموش رہتا ہے اور کسی وقت بھی وہ بول اٹھتا ہے تو ہمیں تو اس کی تعریف کرنی ہے. دیکھیں جو سنتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے. کب سے ہم یہ شعر دہراتے چلے آ رہے ہیں, تو سنتے سنتے کبھی زبان بھی آ جاتی ہے, کبھی پیمانہ لبریز بھی ہوتا ہے, لیکن یہ تمام باتیں غیر اہم ہیں. اہم یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے, اصول کیا ہے, اس اصول کے حوالے سے آپ کہاں کھڑے ہیں, میں کہاں کھڑا ہوں, ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے. کیا ہم نے یہ کہنا ہے کہ بس اس ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, خاموش ہو جاؤ, اسی تنخواہ پہ نوکری کر لو, خواہ تم ہائی کورٹ کے جج ہو یا سپریم کورٹ کے جج ہو, یہاں تو جبر کا ہی نظام ہے, بس اسی کو سہو. لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں نے اس نظام کو نہیں سہنا, میں نے اس طرح ججی نہیں کرنی, تو ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے. آج ہمیں کہنا ہے کہ آؤ ہم اس نظام کو بہتر بنائیں تاکہ ہمیں عدالتوں پہ اعتبار ہو. یہ نہ ہو کہ جب ہم عدالت میں جائیں تو ہمیں ایک سہما ہوا ٹھٹرا ہوا شخص سامنے نظر آئے جس کی آنکھوں میں ہمیں نظر آ رہا ہو کہ وہ مجبور ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, 32 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ دیکھتے ہوئے. ایک لمحہ لگتا ہے عدالت میں داخل ہونے کے بعد ایک جج کو ناپنے میں کہ کہاں کھڑا ہے, کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا, یا اس کو توقع کیا ہے آئندہ کے حوالے سے. جتنا ملزم کٹہرے میں ہوتا ہے اتنا ہی جج کٹہرے میں ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اب ججوں کو کٹہرے سے آزاد کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جج کسی بھی شخص سے بالا تر ہوں. ہمیں یقین ہو کہ ہماری عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں وہ کسی ذاتی منفعت کے تحت یا کسی خوف کے تحت فیصلے نہیں کر رہے. یہ ایک ہمارا خواب ہے, شاید ہماری زندگیوں میں یہ پورا نہ ہو, لیکن اس کے لیے ہمیں تگ و دو بہرحال کرنی ہے.
بہرحال ہم نے عدلیہ کو کہنا ہے کہ جو کاغذ پہ آپ کو آزادی میسر ہے آئین میں، اس کو آپ عملی جامہ پہنائیں، روح کی آزادی حاصل کریں، خوف سے آزادی حاصل کریں۔ تو مجھے نہیں پتا ماضی کی طرف دیکھنے کا کیا مطلب ہے، یا یہ کہنا کہ کوئی شخص پہلے کیوں چپ تھا آج کیوں بولا۔ بھئی بول پڑا، اگر وہ صحیح بولا ہے تو اس کا ساتھ دو۔ بالکل ٹھیک، اور اس میں صرف ایک چیز، بریک سے واپس آ کے ذرا تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے۔ 6 ججز نے خط لکھا، اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے، جیسے سلمان صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کیا یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط؟ ایگزیکٹلی پہلے کہا یا نہیں کہا؟ کیا اب کہنے سے ان کے الزامات جھوٹے ہو گئے؟ نہیں، اب الزامات تو مبینہ طور پہ جو لگائے گئے ہیں وہ بڑے ایویڈنسز، سرکمسٹینشل ایویڈنسز کے ساتھ لگائے گئے ہیں، بڑے سیریس الزامات ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کے گھر میں ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوں، آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کوئی کہے کہ جی آپ نے 6 مہینے بعد کیوں کمپلین کیا؟ وڈ یو سے کہ ہاں دیٹس اوکے، میں 6 مہینے پہلے کر دیتا یہ بات تھا؟ سو ہمارے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے، وہ بڑا سیریس مسئلہ، اس مسئلے کو حل ہونا ہے۔ آپ ایسے چلنے دے سکتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ پہلے کمپلین نہیں کیا؟ نہیں۔ تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر اگر ایک طریقہ کار وضع کر لیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہوا تو یہ ہوگا۔ سمپل سی بات ہے، وہ طریقہ کار وضع ہو جائے گا، بات آگے چل پڑے گی، اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہیں ہوں گی۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کا بھی اپنا ایک یاد ہے کٹ اپ تھے کہ آپ کو تایات نہل کر دیا گیا تھا، جبکہ بعد میں لوگوں نے تو مسئلہ یہ کہ کیا اگر وہ انفیئر ہی رہے ہیں؟ لیکن سر میں نے تو اس وقت جو پاکستان کا سب سے طاقتور شخص بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کا نام لیتے ہوئے آج بھی لوگ کانپتے ہیں، میں نے تو اس کو اسٹیک آن کر لیا تھا۔ تو ان کی ایما پہ میڈیا کی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی کیونکہ آپ نے پہلے نہیں کیا غلط ہے، وہ اس وقت بھی غلط ہے۔ تصحیح کا عمل شروع تو اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ آپ تایات نائل نہیں کر سکتے، جو بعد میں جوڈیشری نے کہا ہے کہ جس وقت ہو اسی وقت کھڑے ہو جائیں، پھر چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ اصول یہ ہے، لیکن اگر دیر آئے درست آئے، اسی لیے بھی یہ بھی مثالیں اسی لیے بنی ہے کہ اگر دیر سے بھی آ جائیں تو درست بھی آئے نا، کیونکہ ٹھیک بہتری کی طرف چیزیں جائیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تھوڑا سا یہ کیا کوئی بات چیت کا سلسلہ کھل سکتا ہے؟ واڈا صاحب ایک تو بات ہو گئی ہے، ذرا ججز کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا اب مسلم لیگ نون سے آوازیں آ رہی ہیں بات چیت کرنے۔ دیکھیے کاشا، سب سے پہلے آپ کا ورڈ تھا اصول۔ اصول یہاں کہاں پاکستان میں چلا ہے؟ اصول میں دیکھیں ہم تو کچھ نہیں، ہماری تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ہم لیڈر نہیں ہے، ہمارا اسٹیچر وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر 2017 سے لے کر آج کے دن تک 2017 سے ہم کچھ نہ ہوتے بھی بہت سارے لوگوں کا اسباب بنے بڑے بڑے منصبوں میں بیٹھنے کا، چاہے اتنا پرسنٹ ہو۔ ایک آپ کے اصول تب کہاں تھے جب ہم 2018 میں کندھے میں بیٹھ کے آئے تھے؟ اس وقت آپ کا اصول کہاں چلے گئے؟ آج آپ اصول کی بات کریں، آپ کی آدھی کابینہ اس دن الیکشن والے دن میں نے کہا تھا دھاندلی کی پوچھے ایک بریفنگ میں نے کہا تھا، میں کہا سر آپ نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، آج بندے توڑ کے آپ طریقے سے 2018 چھوڑ دیں، 2024 میں آج آپ اصول کی بات کریں، چلیں I'm not talking about نون لیگ اور پیپلز پارٹی for that matter اور ایم کیو ایم کو چھوڑ، آپ پی ٹی آئی کو اصول پسند بات کریں تو آج آپ کی جو کابینہ ہے کے پی کے کی سی ایم سمیت چیک کر لیں کون کس کے ساتھ کتنے رابطوں میں، گورنمنٹ کے ساتھ کتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ جو تصویر کھینچی وہ ایسی کھینچ گئی، آج گورنمنٹ چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے۔ ایسا نہ کریں، بولے اگر وہ بے حیا بے شرم ہے تو ہم بھی بے حیا بے شرم ہیں، یہ بولیں، ایکسیپٹ کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ جی کیمرے میں اگر کوئی اندر کمرے میں کوئی بالکل گھٹیا کام ہے، تھرڈ کلاس کام ہے، کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن جب عدالتی نظام کے اندر ایک عورت اور ایک آدمی کہہ رہے ہیں ہمارا نکاح ہے، نہیں ہے ان کے بیچ میں نکاح، یہ کاغذ نہیں ہے ان کے بیچ میں، وہ آ کے یہاں بول رہے ہیں وہ نکاح ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تمہاری گواہی، تمہارا پرانا قسم جو تم سے فائدہ لیتا رہا ہے خاوند، وہ کہہ رہا ہے تو یہ نکاح نہیں ہے، تو ادھر بھی سوال اٹھائیں، ادھر بھی ضمیر پہ کھڑے ہوں، سارے اٹھاتے رہنا، کہاں اٹھا رہے ہیں، کہاں اٹھایا ہے، کون پبلکلی آیا ہے؟ نہیں کاشی صاحب غلط بات کریں، میرا خیال ہے کسی اور دنیا میں رہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ یہ ایسے کیس، یہ شرمناک کیس ہیں جن کے اندر سزا سنائی گئی، میری بات جس طریقے سے چلائے گئے شرمندگی کا مقام ہے، اور اسی عدلیہ کے لیے کس نے کہا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرز نے کہا ہے، اعلیٰ عدلیہ کے نظام کے اندر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ادھر سے آواز اٹھی، اچھا ادھر سے کوئی کھڑا ہوا جج اور کہے کہ نکاح کے اوپر زنے کا کیس بنا رہے ہو، اس کیس پہ ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں ہم، پھر میرٹ اور اصول کی بات کریں گے، پھر آپ کیمرے کی بات کریں گے، پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آپ جب 25 سال تک لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، وہ رگڑ رگڑ کے مر جائے گا
کرایہ دار اندر ہوگا, مالکان گھر کے باہر ہوگا, بیوہ ہو جائے گی, یتیم ہو جائے گی. ریپ کیس کے اندر آپ ریپ کے بعد پروسیجر کے اندر اس لڑکی کا ایموشنلی پھر آپ کدھر کھڑے ہیں اصول کی بات. آپ نے فوراً پکڑ لیا, آپ ڈیفینسو ہو گئے, اوفینسو ہو گئے کہ ہم نے کرٹیسائز کیا کہ نکاح کا آپ کا اعلیٰ عدلیہ کے اندر سے عدالتی نظام سے آواز اٹھنی چاہیے تھی, ریزگنیشنز آنے چاہیے تھے کہ who are you to judge somebody. Everybody now understands the problems. یہ سارے مسائل ہیں, صرف ایک ادارے میں نہیں, ہر ادارے میں یہ مسائل ہے. اچھا لیکن اسپیسیفک نہ پکڑے. صرف وضاحت کے لیے اسی خط کے اندر انہوں نے ٹیرین کیس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس غلط کیس میں ان کے اوپر پریشر ڈال کے ایک فیصلہ لی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ بھی نہیں کرتے. ایک منٹ سر, لیکن آپ نے جو مثال دی, آپ نے بھٹو صاحب مار دیے, 46 سال بعد آپ نے گیلری میں آ کے بتا دیا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے مجھے پتا تھا, ہم جب پیدا ہوئے بچے کو پہلے شہد پر جانے پتا تھا. مارا کس نے؟ میں کہتا ہوں جو آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں, مارا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں جناب جی اسٹیبلشمنٹ نے مارا, بات کر لیتے ہیں, بات کیا کریں. قلم چلانے والے آپ بھی خرابیاں ادھر دیکھتے ہیں, ادھر بھی دیکھا کریں. سر مجھے ایک بات بتائیں, کاشی صاحب آپ کی کنپٹی بندوق رکھ کے آج کوئی کہے آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے سر. اس سے کہیں نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے. آپ مان لیں آپ کی ڈیبیٹ جو آپ سننا چاہتے ہیں, ضیاء الحق نے بندوق کنپٹی پہ رکھی, جج کی پین توڑ دیتا, کھڑا ہوا تھا, باہر آئے کہتے ہیں مجھے مار دیتے. کون ڈس ایگری کرتا؟ 40 سال بعد کھڑے ہوئے, 40 سال بعد اس بات سے ڈس ایگری کون کر رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اصول میں, یا جس اصول کی آپ بات کریں, بہت پیچھے رہ گیا, اور اس کو ہم نے ٹھیک کر کے پلیز یہ باتیں نہ کریں. نسلا ٹاور آپ نے گرا دیا, آپ کانسٹیٹیوشن ٹاور گرائیں, کیوں نہیں گراتے؟ کیونکہ ان کے 20 گھر مالکوں کے گلے میں آ جائے گا وہ آدمی. آپ نے ریکارڈ ایکٹ کے اندر اربوں روپے کا نقصان کر دیا جوڈیشری نے, بلینز آف ڈالر کا. پے کریں. پی آئی اے کے اندر اسٹے آرڈر دے دے کے مار دیا, پے کریں. Where is the payment? Where is the rectification of the system? Self accountability. Come forward. یہ ساری جو عدلیہ اور نظام انصاف کے اندر جو غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ان کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام ٹھیک ہی نہ ہو؟ اگر ان کے اوپر مطلوبہ کوئی فیصلے حاصل کرنے کے لیے کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ پریشر ڈالنا جائز ہے. تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. جس طرح سلمان بھائی نے کہا, بڑا انہوں نے اچھا لفظ استعمال کیا کہ ایک موقع آتا ہے کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, جب آپ پریشر اتنا زیادہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے, تو پھر لوگ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اگر چیزوں کو درست کرنا ہے, دیکھیں آج جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ہم اس وقت معاشرے کے اندر امید کی کافی کمی ہے. اس وقت ہمارا ملک بڑا تقسیم ہوا ہے. ہم جو گفتگو بار لوگوں سے سنتے ہیں, عوام جس پچ پر گئے ہوئے ہیں, ہم وہ گفتگو بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پر نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اس سیاسی نفرت کو, سیاسی تقسیم کو ختم کرنا ہے, تو جس ایک مثبت بات سے آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ کیا بات چیت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ہمیں یہ سارے جو جھگڑے ہیں یہ ختم کرنے پڑیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول کمپرومائز کیے بغیر ہو سکتے ہیں, اگر بیٹھنا ہے اصول نہ کمپرومائز کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہائیبریڈ نظام ٹھیک نظام ہے, آئین میں ترمیم کر لے, چلا لے. برما کے اندر کچھ اور ایسے ممالک کی بھی مثال ہے کہ جہاں پر سٹنگ آرمی آفیسرز پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے. انڈونیشیا کا ایک ماڈل آپ کے سامنے موجود ہے کہ جہاں پر انہوں نے بھی یہ کیا, اور پھر الٹیمیٹلی پھر دوبارہ یہ چیز ختم ہوئی کہ نہیں یار, کام ملک چلانا جو ہے وہ انہی سویلینز کا ہے, وہ ہمارا نہیں ہے. تو ہمیں یہ بنیادی تضادات اس معاشرے کے ختم کرنے ہوں گے. آج اس ملک میں غربت انتہا کو پہنچ گئی ہے, لوگ گیس, بجلی, اپنا گھر کا کچن کا خرچہ نہیں چلا رہے. اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس ملک کی جو 1% اشرافیہ ہے, جس کے اندر ججز بھی شامل ہیں, جرنیل بھی شامل ہیں, بیوروکریسی بھی شامل ہے, بڑا سرمایہ دار بھی شامل ہے, یہ ملک صرف ان کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے, عام آدمی کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہا. تو ہم نے اگر چیزوں کو درست کرنا ہے تو نہ صرف ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے گفتگو کے دروازے بھی کھولنے ہیں. اس ملک کے اندر جو اس وقت ماحول ہے, سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, ان کو باہر نکالیں. کابینہ نے میرے خیال سے, میں نے کل پرسوں ایک خبر سنی, ولا عالم کی کتنی سچ ہے نہیں, میں تحقیق ECL سے اچھا قدم ہے. میری کسی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا دوسری لسٹوں میں نام ہے, تو باہر تو پھر نہیں جا سکتے. لیکن یہ ایک سٹیپ تو ہے. اور پھر کاشف بھائی, ابھی چند روز پہلے سعودی عرب سے ایک بڑا وفد یہاں پر آیا ہوا تھا, انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں. پاکستان نے 6 سے 8 ارب ڈالر پاکستان نے IMF سے مانگ رکھے ہیں. اللہ کرے یہ ساری چیزیں مٹیریلائز ہو, کیونکہ پاکستان کی بہتری ہے اس میں. تو کیا اس وقت جب یہ چیزیں مٹیریلائز ہو رہی ہوں گی, دوسری طرف آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہو, تو کون آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ سلمان صاحب کافی دیر سے خاموش ہے. سلمان صاحب یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, سسٹم درست کرنا ہے. سلمان صاحب, وہ سیاسی نفرت اور سیاسی تقسیم کا جو ذکر کیا, یہ اب حکومت کی طرف سے آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ بات چیت کریں.
مجھے کئی دفعہ باتیں سن کے لگتا ہے کہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بات چیت کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے سودا کر لیا ہے، ڈیل کر لی، لیکن کئی مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو بات چیت کم از کم سیاسی لیول پہ کیا کرنی چاہیے؟ کہ تحریک انصاف تیار ہے، عمران خان صاحب تیار ہے اس کے لیے کہ یہ پولیٹیشین سے بات کریں، ڈونٹ کمپرومائز آن پرنسپلز، بٹ لیٹس، یعنی یہ جو خرابیاں ہیں، الیکشن کی خرابیاں ہیں، وہ جو بھی راستہ نکالنا ہے یہیں سے نکلے گا بات چیت سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں بات چیت ایک تو یہ کہ کیوں کرنی چاہیے اور کیا کرنی چاہیے. کیوں اس لیے کرنی چاہیے کاشف صاحب کہ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی ملک ترقی اس لیے نہیں کرتا کہ آئی ایم ایف نے یا کسی اور ملک نے، سعودی عرب نے 6-8-10 بلین ڈالر اس ملک میں پھینک دیے تو وہ اگنا شروع ہو جائیں گے اور بچے دینا شروع ہو جائیں گے اور ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. ملک ایسے ترقی نہیں کرتے. 2015 سے 20 کے دوران کوئی 60 بلین ڈالر تو سی پیک کے تحت ہمارے ملک میں آیا، وہ سب ریت میں کہیں جذب ہو گیا. اس کا کیا آپ کو نتیجہ نظر آتا ہے؟ ملک ترقی تب کرتے ہیں جب ملک کے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ اس ملک سے اپنا مستقبل جو ہے منسلک دیکھیں اور وہ اپنی جو بہترین صلاحیت ہے اس کے ذریعے اس ملک میں کوئی کاروبار پیدا کرنے کی کوشش کریں، کوئی نوکری ایسی کریں جہاں وہ اپنی ذہانت سے آگے کسی چیز کو بڑھا سکے. آپ کا ایک آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے، ایک ولولہ ہونا چاہیے. ملک ولولے اور جستجو سے ترقی کرتے ہیں، سعودی عرب سے پھینکے ہوئے ڈالروں کی وجہ سے ترقی نہیں کرتے. آپ نے اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو میں آپ کو چین کی پچھلی 40 سالہ تاریخ کا دورہ کرا سکتا ہوں، میں آپ کو ویتنام لے جا سکتا ہوں، میں آپ کو ساؤتھ کوریا کی تاریخ بتا سکتا ہوں. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چین میں کیا ہوا، جسے ولیج انٹرپرائز کہتے ہیں، کسی کے پاس اگر 50,000 روپے تھے یا اس کا ایکویولنٹ چینی کرنسی میں، اس نے وہ انویسٹ کرنا شروع کر دیے. کسی نے 2 لاکھ کیے. اسمال بزنسز، چھوٹے چھوٹے کاروبار قائم ہوئے اور انہوں نے پورے ملک میں ایک توانائی پیدا کر دی، جس کے بعد بڑی فیکٹریاں لگی اور ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا. یہاں ایک مایوسی کا آج عالم ہے. اگر کوئی یہ بتاتا ہے سر، یہ مایوسی سے نکلنے کا راستہ بتائیں نا سلمان صاحب. یہ تو ہم نے ساروں نے اگری کیا ہے کہ یہاں پر راستہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو دیکھیں جو مایوسی ہے اس ملک میں، سب سے بڑی اس کی وجہ آج یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ اس ملک کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کی آواز چھین لی گئی. ٹھیک ہے. اور اب وہ آگے اگر بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو سنوا سکیں. جو 8 اور 9 فروری کی رات ہوا اس ملک کے ساتھ، وہ اس ملک کی تاریخ کے بدترین ثانیوں میں سے ایک ہے. آپ نے پورے سیاسی، آئینی اور جو انتخابی نظام ہے اس پر حملہ کیا. آپ نے مذاق اڑایا اس نظام کا، آپ نے عوام کو دھتکارا. آپ نے ان کو بتایا، میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو مجھے لوگ روتے ہوئے ملتے ہیں. آج دن تک کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں اچھرے یا سمن آباد جاؤں اور وہاں لوگ روئیں نہ یہ کیا ہو گیا، یا ماڈل ٹاؤن جاؤں یا گلبرگ کی کسی دکان میں لوگ مجھے روک کر کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں. آپ نے ہر سطح پہ مایوسی پیدا کر دی ہے اس ملک میں. آپ کو اس مایوسی کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے پہلے آپ بات کریں. بات کرنا میں سمجھتا ہوں واجب ہے سب پر، ہر سیاسی قوت پر. لیکن جو لوگ اس حملے کے آج بینیفیشری ہیں، اس سے فائدہ اٹھائے ہوئے حکومتوں میں بیٹھے ہیں، ان کو پہل کرنا ہوگی. ان کو ماننا ہوگا کہ جو اس کے ہوا وہ غلط تھا. آپ کی پارٹی تیار ہے سلمان صاحب؟ اس انٹرسٹنگ آرگومنٹ کہ انہوں نے پہل کرنی. بالکل. اگر اس موضوع پہ بات ہوتی ہے، دیکھیں اس موضوع پہ اگر بات ہوتی ہے کہ آؤ اب ہم انتخابی نظام کو ٹھیک کریں، آگے چلیں، اور ایک نئے الیکشن کی بات اگر ہوتی ہے جو شفاف ہو، جو کسی حملے کا شکار نہ ہو، تو ہر ایک اس پہ بات کرے گا. ہمیں اس ملک میں عوام کی جو رائے ہے اس کو فوقیت دینی ہے، اہمیت دینی ہے. تبھی آپ کا تعلیمی نظام بھی ٹھیک ہوگا. کیوں 76 سال بعد آج آپ کا تعلیمی اور صحت کا جو نظام ہے دنیا کے بدترین نظاموں میں سے ہے. چھوڑ دیں عدلیہ کو ایک لمحے کے لیے. تعلیم اور صحت تو کوئی بھی، وہ ایوب خان کا دور ہو، وہ یحییٰ خان کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو، مشرف کا دور ہو، یہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. کیوں ہم اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ کیوں ہم صحت کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ کیوں ہماری لرننگ آؤٹ کمز آج دنیا کی بدترین لرننگ آؤٹ کمز میں سے ہیں؟ 40% بچے ہمارے 16 سال کی عمر میں کسی قسم کے اسکول، مدرسے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتے. کیوں 32% آبادی آپ کی سٹنٹڈ ہے؟ دیکھیں یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا تعلق براہ راست عوام کی طاقت سے ہے. جب آپ ہائبرڈ نظام بناتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ پہ مبنی نظام بناتے ہیں تو وہاں ایک ٹولہ ہوتا ہے جس کے مفادات حاوی ہو جاتے ہیں تمام معاشرے پر. جو بھی بیٹھا ہو وہاں اس کو کہا جاتا ہے جناب سرکار آپ آ گئے، آپ کی ضرورت تھی، آپ سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جو $6 ٹریلین کی تو معدنیات ہیں ہمارے ملک میں ان کو نکال سکتا، اب آپ آئے ہیں یہ سب کچھ نکلے گا اور یہاں ریل پیل ہو جائے گی.
یہ فضول گفتگو ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. ہمارے دوست کرتے ہیں, مجھے روز کوئی بتاتا ہے کہ میں مل کے آیا ہوں بڑے صاحب سے اور میں نے یہ گفتگو کی اور وہ بڑے خوش ہوئے. تو یہ اس قسم کی خوشامد جو ہے وہ ہمیشہ ایک دائرہ بناتی ہے. سر لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے سسٹم کا ڈائلیما ہے سب سے بڑا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ویری سینٹرلائز, جس میں, اور یہ سینٹرلائز پاور اس لیے ہے بیکاز باقی کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, اسی وجہ سے یہ چل پاتی ہے, ورنہ نہیں چل پاتی. لیکن اس کو جیسے آپ نے کہا بات چیت کرنی چاہیے, کیا فارمولا بات چیت کرنے کا, پھر تو آپ کو رولز آف دا گیم ہر چیز کے طے کرنے پڑیں گے نا. دیکھیں میں کم از کم یہ سمجھا رہا ہوں, بڑے ادب سے سلمان بھائی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان الیکشنز کے فوراً بعد بھی کوئی رابطے ہوئے تھے, آن ریکارڈ ہیں لوگ جنہوں نے گفتگو کی کہ جی ہم نے رابطہ کیا, لیکن وہ بات نہیں بن پائی کیونکہ وہ ہماری جماعتوں سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے ماضی میں وہ موقع بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ چھڑ گئی تو اس وقت بھی خان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. جنرل باجوہ ہیڈ ٹو اسٹیپ ان اینڈ گیو بریفنگ ٹو آل دی اپوزیشن پارٹیز اینڈ دی لیڈرز. تو وہ ایک پورا ایک تسلسل ہے, جمہوریت کو خود انڈرمائن کرتے ہیں نا. جی ہاں. اچھا, تو یہ اب یہ تحریک انصاف کے اندر بھی یہ ایک سول سرچنگ ہونی چاہیے کہ یار ہم اگر صرف یہی اور آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر ہم نے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو ہم نے انہی سے کرنی ہے, ان سیاسی جماعتوں سے گفتگو نہیں کرنی. تو پھر جن اصولوں کی بات آج آپ بیٹھ کر اپوزیشن میں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ خود کمیٹڈ نہیں ہیں. تو ایک چیز طے کریں, اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے حکومت میں آنے کے لیے یا ایک دوسرے کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں حاصل کریں گے. دیکھیں آج یہ اس نقطے کے اوپر سارے ایگری ہو جائیں اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری ہو جائیں تو پھر معاملات اس ملک میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. سلمان صاحب یہ جو آرگومنٹ ہے, یہ ایک آپ کو آرگومنٹ ہر جگہ سے ملے گا, جی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہے بات چیت؟ اب تو حکومت کی جانب سے 3-4 پیغام سینئر لوگوں کی طرف سے آ گئے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اور نقطہ بھی دیکھیں, رانا صاحب نے کہا میاں صاحب یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس پر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے. سو دس از رائٹ ڈاؤن یور ایلی. آپ کیا کریں گے عمران خان صاحب اس پہ بات؟ دیکھیں میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بالکل بات کریں گے. اگر بات ہوگی کہ اس ملک میں ہم نے جمہوریت کو کیسے بحال کرنا ہے, الیکشن کیسے ٹھیک کرانی ہے, اگر بات صرف یہ ہوگی کہ بھول جاؤ کیا ہوا 8 فروری کو ہم مل کے حکومت بنا لیتے ہیں, جو کہ بظاہر ایک آفر کی گئی کہ پاور شیئرنگ کر لو, اس پہ ان کا جواب یہ تھا کہ ہم پاور شیئرنگ کے لیے یہاں نہیں بیٹھے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہو, اور جو نظام پہ دھاوا بولا گیا ہے 8 فروری کو 9 فروری کو, اس کا کوئی مداوا. سر ویسے یہاں پر بیٹھ کے میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کہی, سلمان صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا رول آف دا گیم طے کر لیں, نیا الیکشن کرا لیں. اب اگر اس طرح کی کوئی آفر آتی کہ رولز آف دا گیم ہیں کیا, وہ یہ ہے کہ آپ اگر جیت گئے تو ہم کچھ کیا آپ کو پتا ہے کہ جولائی کے اندر جو کمیٹی بنی تھی حکومت کی اور تحریک انصاف کی, اس کے اندر الیکشنوں کی تاریخ طے ہو گئی تھی. تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کیا اس ڈیٹ کو. مجھے یاد ہے ہم ان کے ساتھ ایک بریفنگ میں تھے, بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو کہہ رہے کریں. میں نے کہا جی اگر آپ کو جولائی کی ڈیٹ دے رہے ہیں, آپ کو اکتوبر کی ڈیٹ دے وہ بھی لے لیں یار, مطلب آپ نے الیکشن کرا ہے اس ملک میں. لیکن تو غلطیاں جو ہیں وہ بہت ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, اور اس کی بڑی وجہ سیاستدان کیونکہ آپس میں نہیں بات کرتا. اس گورنمنٹ کی پریزنٹ گورنمنٹ کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا, دیکھیں شاخوں کو چھوڑ دیں. ابھی تو شاخوں نے نہیں کہا, مرجائے ہوئے پتے جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں, تو ان کو تو آپ ہلکی سی ہوا دیں گے تو گر جائیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جڑ پہ ماریں, درخت کی جڑ پہ جائیں کہ جڑ سے باہر اوپر آئی, پھر برانچز میں گئی اور پھر سوکھے ہوئے پتوں پہ چلی گئی. تو سوکھوں کے پتوں کی تو کوئی ویلیو نہیں جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں گورنمنٹ کے, یہ بندے بول رہے ہیں, فلانے بول رہے ہیں, دھماکہ بول رہے ہیں. نہیں سر, بٹ مرجائے ہوئے نا سیاسی طور پہ, جیتے تو نہیں ہے نا. جیتے تو میاں صاحب سنیں نا میری بات, ٹھیک ہے. اب ایک یہاں کر دیں, ایک یہاں کر دیں, ایک یہاں بات کر دیں, تو جڑ پہ گھسے چھولے کھائے نا. 47 کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جڑ میں جائے نا کہ یہ بات نکلی کہاں سے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بات پرنسپل کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا ان سے کیا ہونا چاہیے کہ نہیں سر, یہ ہوگا ہی نہیں کبھی. یہ مرجھائے ہوئے پتے بول رہے ہیں, یہ پھڑپڑاہٹ پتوں کی ہے, تھوڑی جڑ سے وہ ہے, جڑ میں پانی پھر ختم ہو جائے گا تو یہ پتے گر جائیں گے, گر گئے. ٹھیک ہے, سو جو چیز ہونی نہیں وہ ہو نہیں سک رہی. دوسری چیز ہے کہ جو ہم بار بار بات کریں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی, بالکل گرائی گئی. ٹھیک ہے, اس دن رات کو 12 بجے آپ نے اپنا گھر کھولا تھا, میں نے اپنی دکان کھولی تھی. کیوں, کیا تعلق تھا کورٹس کا کہ وہ کھلی؟ پریزن وین کیوں آئی؟ آپ نے نواز شریف کو بیل کیوں دی؟
اب آپ کہتے ہیں فوج لائی، فوج نے گرائی. بھائی اگر وہ گرا بھی رہے تھے، وہ لا بھی رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے. اب کھڑے ہو نا، جب آپ کھڑے ہوں گے ہم کھڑے ہوں گے. نہیں، اب ان کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تمام ججوں کو اور تمام ان لوگوں کو جن کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جائے انہیں کھڑا ہو جانا چاہیے. بھائی نہیں، ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں نے، پی ٹی آئی کے، میری سابقہ پارٹی کے لوگوں نے آ کے ابھی داستان سنائی کہ ہم پہ پریشر تھا. بھائی جب تم کیمرے کے آگے آ گئے تھے، کھڑے ہو جاتے نا، کہتے کہ مجھ پہ اس کا پریشر ہے. میڈیا تو نہیں ڈرتا نا، میڈیا کیمرے میں دکھاتا، وہ نہیں دکھایا. میڈیا اس کے بعد میڈیا کی کیا حالت ہے؟ سر میری بات سنیں کاشف صاحب، میں نے اپنی پی ٹی آئی کی سیٹ سینٹ کی واپس کی. دکھا ہے نا اپنی مورالٹی. یہ جو تحریک انصاف کی عمران خان کے خلاف بات کرنے والے، پریس کانفرنس کرنے والے، پریشر میں غیرت تو دکھائیں کہ اپنی سیاست، اپنی پارٹیوں سیٹوں سے ہاں ریزائن کریں. اب وہ ہے ہمارا جو سر، لیکن ہم جب بھی بات آگے کی کرتے ہیں آپ پیچھے کی کرتے ہیں. بات ہمیشہ آگے پیچھے کیا کریں. آئیڈیا اچھا ہے، آگے صحیح ہوگا نا. آل آف دم شوڈ سٹ ڈاؤن، رولز آف دا گیم ڈیسائیڈ کر لیں. یہ نظام آگے تبھی چلے گا جب رولز آف دا گیم سیاستدان آپس میں اور اس پروسیس میں پھر ایکسپائر لیڈر خود ہی ایکسپائر ہو جائیں گے اگر آپ اصول کے ساتھ چلیں گے. ایک بریک دیں ناظرین، بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اس نظام کو اگر بہتر کرنا تو اس نظام کی بنیادیں بہتر کرنی پڑیں گی. دنیا میں جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں سب سے طاقتور ادارہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے. قانون بناتا ہے، اصول طے کرتا ہے، اس کے تحت پورا نظام چلتا ہے. ہمیں بھی اس کی بنیادیں ٹھیک کرنی پڑیں گی اور سیاستدانوں کو اپنی ذات چھوڑ کے، اپنا مفاد چھوڑ کر ملکی مفاد دیکھنا پڑے گا. جمہوریت کے نعرے مارنے کے بجائے جمہوریت پر عمل کرنا سیکھیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.